بیٹا چاہو تو حالات سے اکیلے میں بات کر سکتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میری والدہ نے سامنے بیٹھے داؤد سے کہا تھا، جو جب سے ہمارے گھر آیا تھا بمشکل مجھے ایک نظر ہی دیکھا تھا، پھر نظریں جھکائے بیٹھا رہا۔ البتہ میں ضرور اسے 2-3 بار دیکھ چکی تھی۔ اپنی والدہ کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ داؤد نے کہا، نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی ٹھیک ہے۔ یہ بات سن کر مجھے لگا شاید میں داؤد کو پسند نہیں آئی، ورنہ جب آرزو کو حشام بھائی دیکھنے آئے تھے تو 10 منٹ کی ملاقات تو انہوں نے بھی علیحدگی میں کی تھی اور پھر بڑی خوشی خوشی ہاں کر دی تھی۔ میں مایوس سی ہوئی تھی۔ داؤد مجھے پہلی ہی نظر میں اچھے لگے تھے، ہینڈسم تھے، حشام بھائی سے زیادہ گڈ لکنگ تھے۔ کچھ دیر بعد ہی داؤد اپنے والدین کے ساتھ واپس جا چکے تھے اور میں بجھے دل کے ساتھ کمرے میں آئی، جہاں آرزو پہلے سے ہی حشام بھائی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ نہیں نا شامی پلیز، اچھا نہیں لگتا، مجھ سے ایسی فرمائش مت کیا کرو پلیز، شادی کے بعد۔ جیسے ہی میں کمرے میں آئی میرے کانوں میں آرزو کی یہ بات سنائی دی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ حشام بھائی نے آرزو سے کیا فرمائش کی ہوگی۔ مجھے دیکھ کے آرزو نے جھجکتے ہوئے کہا، شامی میں رات کو بات کروں گی، ابھی حالہ آ گئی ہے۔ یہ کہہ کے آرزو نے فون بند کر دیا، پھر میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کیسی رہی پہلی ملاقات؟ آرزو بڑی ترنگ میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا کون سی ملاقات؟ اس لڑکے نے تو صاف منع کر دیا کہ اسے مجھ سے اکیلے میں بات ہی نہیں کرنی۔ مجھے تو لگتا ہے آرزو اسے میں اچھی ہی نہیں لگی، میں نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا تھا۔ آرزو کہنے لگی، نہیں مجھے تو ایسا نہیں لگتا، ایکچولی جہاں تک میں نے سنا ہے داؤد نے یہ فیصلہ اپنے والدین پہ چھوڑ رکھا ہے، وہ تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتا تھا، کہتا تھا جسے اماں پسند کریں گی میرے لیے اوکے ہے، اور آنٹی کو تو تم بہت پسند آئی ہو۔ وہ تو احتشام کو چین نہیں آ رہا تھا، بار بار کال کیے جا رہا تھا، اس لیے مجھے کمرے میں آنا پڑا، ورنہ داؤد سے میں بات کر لیتی۔ میں نے کہا تم کیا بات کر لیتی؟ اس نے بس ایک بار مجھے دیکھا ہوگا اور پھر دوبارہ نظریں تک نہیں اٹھائیں، دیکھ لینا صاف انکار ہوگا۔ میں مایوس ہو چکی تھی، میرے لیے آنے والا یہ پہلا رشتہ تھا۔ بہرحال میں نے خود کو جھٹکا اور اپنے کھلے بال سمیٹنے لگی۔ جب امی کمرے میں آئیں، کہنے لگی مبارک ہو تمہیں، لڑکے اور اس کے گھر والوں کو تم بہت اچھی لگی ہو، ان کی طرف سے ہاں ہے۔ یہ سن کر میں کچھ حیران ہوئی تھی، بس ایک نظر اس نے مجھے دیکھا تھا، پھر کوئی بات نہیں کی تھی اور میں اسے پسند بھی آ گئی۔ میرے لیے یہ بات کچھ حیران کن تھی۔ بہرحال میں خوش تھی کیونکہ داؤد بہت خوش شکل نوجوان تھا۔ یوں تو احتشام بھائی بھی بہت پیارے تھے لیکن داؤد سے زیادہ نہیں۔ ہم دونوں بہنوں کے رشتے طے ہو چکے تھے، ہمارے والدین کی خواہش تھی کہ دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہو جائے، لیکن آرزو کا رشتہ طے ہو چکا تھا، میرے لیے والد کو کوئی بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے جب انہوں نے اپنے ملنے ملانے والوں سے رشتے کے بارے میں کہا اور اسی توسط سے داؤد کا رشتہ میرے لیے آیا، سب سے پہلے تو یہی سننے میں آیا تھا کہ داؤد کی والدہ اور والد ہی ملنے آئیں گے، مجھے پسند کرنے آئیں گے، کیونکہ داؤد اپنی والدہ کی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے والدین نے کہا کہ لڑکا چاہے تو آ کے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین پسند کر لیتے ہیں لیکن بعد میں لڑکوں کو اعتراض شروع ہو جاتا ہے، اور اسلام نے بھی اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اس لیے داؤد کے والدین کے ساتھ داؤد بھی آیا تھا، بس ایک نظر اس نے میری طرف دیکھا تھا، ہماری نظروں کا تصادم ہوا اور پھر دوبارہ اس نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا، حالانکہ میں نے کئی بار اسے دیکھا تھا، لیکن وہ نظریں جھکائے ہی بیٹھا رہا۔ میرے والد اس سے جو کچھ پوچھتے رہے چپ چاپ جواب دیتا رہا۔ مجھے تو یہی لگا کہ شاید اسے میں پسند ہی نہیں آئی، لیکن ان لوگوں کا جواب سن کر میں بہت خوش تھی۔ کچھ دنوں بعد داؤد کی والدہ آئیں اپنی بہن کے ساتھ اور اپنی دیورانی کے ساتھ، اور میرے ہاتھ میں داؤد کے نام کی انگوٹھی پہنا کے چلی گئی۔ مجھے لگا شاید داؤد کسی نہ کسی طریقے سے میرا نمبر لے گا، پھر مجھ سے بات کرے گا جیسے احتشام بھائی آرزو سے کرتے تھے، لیکن داؤد کی طرف سے ایسی کوئی بھی پیش رفت مجھے نظر نہیں آئی۔ رات کو آرزو احتشام سے باتیں کر رہی تھی، جو اسے بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ اسے ویڈیو کال پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ پھر اس نے فون بند کر دیا، کہنے لگی یہ تم مجھے کیا ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا اتنی شرمیلی تو تم ہو نہیں
پھر کر لو ویڈیو کال پہ بات۔ آرزو نے مجھے ایک آنکھ ماری، کہنے لگی سمجھا کرو، تڑپانے میں اور بھی مزہ آتا ہے۔ جب احتشام میری منتیں کرتا ہے تو مجھے اور بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ کہنے لگی پتہ ہے میں نے اسے کیا کہا؟ میں نے اسے کہا کہ اس وقت میں نے ٹی شرٹ پہن رکھی ہے لیکن بہت ٹائٹ ہے۔ میری یہ بات سن کے تو جیسے وہ اتاولا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا آرزو تمہیں شرم نہیں آتی ہے احتشام بھائی سے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگی تو کیا ہوا، ارے منگنی ہوئی ہے ہماری، ویسے بھی چند مہینے بعد شادی ہونے والی ہے، تم کیوں جل رہی ہو، تم بھی اپنے منگیتر سے بات کر سکتی ہو۔ میں نے کہا کیسے بات کروں، اس نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، ایسی کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرتی ہوں کل ہم لوگ داؤد کے گھر جاتے ہیں اور پھر میں اس سے بات کرتی ہوں کہ ابھی تک اس نے تمہارا نمبر کیوں نہیں مانگا۔ میں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں، جب سامنے والا چاہت ہی نہیں دکھا رہا تو ہم کیوں پھر بچ کے اپنا نمبر دے۔ آرزو تم نمبر نہیں مانگو گی، میں نہیں چاہتی کہ داؤد کو یہ لگے کہ میں اس سے بات کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ یہ کوشش تو